جامعہ باب الرحمت گلشن حدید کراچی سن 1992 سے اب تک ملک کے موقر اور قابل اساتذہ کرام اور تبلیغ دین سے وابستہ مخلص بزرگان دین کے زیر سایہ اپنا علمی اور روحانی تدریسی اور تبلیغی فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ کے وسیع و عریض صحن میں ایک پر رونق، پر ہجوم اور علمی تقریب منعقد ہوئی۔ یہ تقریب ان خوش نصیب طلباء کے اعزاز میں تھی جنہوں نے اس سال جامعہ کے زیر سایہ اپنے دورہ حدیث کی تکمیل کی اور اپنے سروں پر دستار فضیلت کے ساتھ فکر امت کا بیڑا اٹھایا۔ اسی طرح اس تقریب کا مقصد ان 46 خوش نصیب طلباء کرام کو بھی اعزاز سے نوازنا تھا جنہوں نے رب تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ جامعہ کے دارالقرآن کی وسیع عمارت میں پھیلی قرآن مجید کی درسگاہیں اور وہاں گونجتی قرآن حمید کی آوازیں یقیناً ذخیرہ آخرت ہیں۔ اس پر رونق تقریب میں ان بزرگوں اور نوجوانوں کو بھی انعامات سے نوازا گیا جنہوں نے شعبہ تعلیم بالغان میں نمایاں نمبرات حاصل کیے۔ اس پر رونق تقریب کا آغاز بعد نماز عصر جامعہ کے استاد جناب قاری ندیم صاحب کی تلاوت سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تلاوت کے بعد جامعہ کے طلباء نے نعتیہ کلام و تقاریر پیش کیں۔ اسی دوران جامعہ میں دوران اسباق اور تبلیغی نظم میں صاحب ترتیب رہنے والے طلباء کرام میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ یہ طلبہ تشریف لائیں اور اپنے انعامات وصول کریں۔ جامعہ میرا جامعہ، جامعہ میرا جامعہ، جامعہ میرا جامعہ، اے جامعہ تو سلامت رہے، رونق تیری تا قیامت رہے، اے جامعہ تو سلامت رہے، رونق تیری تا قیامت رہے، رونق تیری تا قیامت رہے۔ ملک پاکستان کے معروف کالم نگار اور صحافی اور تحریک تحفظ ناموس رسالت پاکستان کے مرکزی صدر علامہ نوید مسعود ہاشمی صاحب کے ولولہ انگیز خطاب سے پہلی نشست اختتام پذیر ہوئی۔ آپ کی سندھ کی عدلیہ میں راجہ داہر بیٹھا ہوا ہے، سندھ کے بعض جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو ان کے چیمبر میں بھی بتایا ہے، اور آج مسلمانوں کو گواہ بنا کے ان کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، باز آ جاؤ، یہ راجہ داہر کا سندھ نہیں ہے، یہ محمد بن قاسم کا سندھ ہے۔ اگر تم گستاخ رسول کو ایف آئی اے کی رپورٹ آنے کے باوجود، ثبوتوں کے باوجود، ڈیجیٹل ثبوت کے باوجود اگر تم بدماشی کرو گے، ایف اے ٹی ایف کے حکم پہ، آئی ایم ایف کے حکم پہ، کسی امریکن ایمبیسی کے کہنے پہ ڈالر لے کر کسی گستاخ رسول کی ضمانت لوگے تو انشاءاللہ کراچی کے مسلمان تمہارا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ۔ نماز مغرب کے بعد علوم اسلامیہ کے مرکز جامعہ دارالعلوم کراچی سے تشریف لائے ہوئے استاذ الحدیث اور نائب محتمم جامعہ دارالعلوم کراچی جناب مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے علمی اور ترغیبی حوالے سے بہترین گفتگو کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں مسجد باب الرحمت میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ
یہ ادارہ جس طرح محنت کر رہا ہے اور جس طرح کام کر رہا ہے، یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اور میرا پہلے بھی اس ادارے میں آنے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ ہمیشہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، چونکہ مدارس کی دنیا آپس میں باہم ایک دوسرے سے مربوط ہے اور سب کو ایک دوسرے کی ماشاءاللہ خبر رہتی ہے، تو بڑی نیک نامی کے ساتھ اس ادارے کا نام سننے میں آتا۔ اللہ رب العزت اس ادارے کے تمام حضرات کو، پوری انتظامیہ کو، اساتذہ اکرام کو، محتمم صاحب کو، تمام حضرات جو محنت کر رہے ہیں اور جتنے حضرات یہاں پر کام کرتے ہیں، جو معاون ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تقریب کی دوسری نشست کا آغاز ملک پاکستان کے مشہور و معروف قاری القراء جناب سید انوار الحسن شاہ بخاری صاحب نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها۔ اور انہوں نے ہی آخری سبق پڑھا کر حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے بچوں کے حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ مرحلہ آن پہنچا جس کا ہر طالب علم کو انتظار رہتا ہے۔ شفیق الامت شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمان کشمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دے کر اس عظیم کتاب کی تکمیل کی۔ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بعلومهم وفيوضهم آمين۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ دو کلمے وزن میزان میں بہت وزنی ہوں گے۔ بس بات سمجھ میں آ گئی کہ وزن ہے۔ قرآن بھی پیش کر دیا اور آج کے دور میں تو آپ عقلی دلائل بھی پیش کر سکتے ہو۔ اب تو ان کی عقلی جو دلیلیں ہیں اس کا مقابلہ عقلی دلائل سے بھی ممکن ہے۔ بھائی آج کے دور میں ہم بخار نہیں تولتے، اس کو 102 کا بخار ہے، یہ شوگر 104 پہ چلی گئی ہے، اس کی شوگر 200 پہ چلی گئی ہے، ہائی ہے جی۔ آج گرمی اتنی ہے درجہ حرارت، آج سردی اتنی ہے۔ یار انسانوں نے ایسے آلات ایجاد کر لیے جس میں گرمی، سردی، شوگر، بخار سب تولا جا رہا ہے۔ تو میرا رب ایسے آلات ایجاد نہیں کر سکتا جس میں نماز، روزہ، حج یہ سارے اعمال تولے جائیں؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کر سکتا ہے۔ آخری درس حدیث کے بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حافظ ابو بکر مدنی صاحب نے اپنی آواز سے سامعین کے دلوں کو جلا بخشی۔ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ
قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے. کون کون کرے گا ایسے انشاءاللہ؟ ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے. ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے. محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے. محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے. ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے. ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے. محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے. فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی. فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی. آقا کی ختم نبوت کا اعلان کرنا ہے. ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا ہے لا نبی آبادی. فرما گئے یہ ہادی. ایسے ایسے کہے لا نبی آبادی. فرما گئے یہ ہادی. فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی. فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی. فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی. ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے. ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے. محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے. بولو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی. ایسے مزہ نہیں آئے گا. جوش تازہ رہنا چاہیے. ایسے ہاتھوں کو پرچم بنا کر آقا کی ختم نبوت کے لیے اٹھائیے دونوں ہاتھ. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی. مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اللہ کا محبوب محمد کا پیارا ہر جہاں پہ بنا ڈٹ کے محمد کا سہارا. صحابہ سے نبی بولے کرو نہ شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر. جہاں کو ناز کرنا ہے اسی کی ہی اداؤں پر. جہاں کو ناز کرنا ہے اسی کی ہی اداؤں پر. ملائک نے کہی آمین ہے میری دعاؤں پر. میرا دشمن تھا لیکن بن کے تابعدار آتا ہے عمر جرار آتا. آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ بلند کریں گے. سنی عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے عمر جرار آتا ہے. اور اس کے بعد علماء کرام زعمائے ملت اور جامعہ باب الرحمت کے ان بزرگوں کے ہاتھوں جنہوں نے اس کلی کو گلستان کیا تھا ان طلبہ کرام کی دستار بندی کی گئی جن کے اعزاز و تکریم کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی تھی. یہ باب رحمت یہاں پہ ہر دم خدا کی رحمت کا نور برسے. یہ باب رحمت یہاں پہ ہر دم خدا کی رحمت کا نور برسے. یہاں پہ علم و ادب کا دریا اے میرے مولا بہائے رکھنا. یہاں پہ علم و ادب کا دریا اے میرے مولا بہائے رکھنا. خدایا رحمت کے
اس چمن میں گلوں کی لڑیاں کھلائے رکھنا خدایا رحمت کے اس چمن میں گلوں کی لڑیاں کھلائے رکھنا میں زرد فیضاں یہاں کی شاخوں سے سبز بن کر نکل رہا ہوں میں زرد فیضاں یہاں کی شاخوں سے سبز بن کر نکل رہا ہوں یہاں کی الفت ہمارے دل میں خدائے وحدت بسائے رکھنا یہاں کی الفت ہمارے دل میں خدائے وحدت بسا کے رکھنا جامعہ میرے جامعہ 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 میرے جامعہ جامعہ اے جامعہ تو سلامت رہے رونق تیری کا قیامت رہے اے جامعہ تو سلامت رہے رونق تیری کا قیامت رہے رونق تیری کا قیامت رہے۔ اور اس کے بعد اس تقریب کے مہمان خصوصی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام اور چیئرمین قائمہ کمیٹی حضرت مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ کا ولولہ انگیز خطاب ہوا۔ ایچیسن سے فارغ ہونے والے، پاکستان کے نامور کالج اور یونیورسٹیوں سے فارغ ہونے والے، ان کا بھی آپ کردار دیکھیں، اور مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے والے جو سیاسی رہنما ہیں ان کا بھی کردار دیکھیں۔ میرے بھائیوں، مجھے تقریباً 35 سال ہوئے پارلیمنٹ میں، 35 سال صوبے میں بھی وزیر رہا، مرکز میں بھی وزیر رہا، اعلیٰ عہدوں پہ رہا۔ میں ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں کہ میرا بینک بیلنس چیک کرے، میری جائیداد چیک کرے، میں بھی تو پارلیمنٹ کا حصہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بھی مل رہی تھی، مگر ہم دامن بچا کے چلتے ہیں۔ ہماری تربیت یہاں ہوئی ہے، ہماری تربیت اس مدرسے میں ہوئی ہے، مسجد میں ہوئی ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت کی ہے کہ بیٹا اگر کبھی تمہیں قومی خدمت، قوم کا کوئی منصب ملے تو اس میں خیانت نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اس جامعہ کے سابق طالب علم اہل اللہ حیدر نے جامعہ باب الرحمت کے لیے لکھا گیا ترانہ اپنی پرکیف صداؤں میں پیش کیا، جس سے سامعین محظوظ ہوئے۔ خدایا رحمت کے اس چمن میں گلوں کی لڑیاں کھلائے رکھنا، یہاں کے پھولوں کی ساری کلیوں میں عود و عنبر سمائے رکھنا۔ ترانے کے بعد جامعہ باب الرحمت انتظامیہ کمیٹی کے صدر محترم جناب راؤ ذوالفقار علی خان صاحب نے جامعہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ تشریف لانے والے مہمانوں اور سامعین کا شکریہ ادا کیا۔ جامع مسجد باب الرحمت کے سنگ بنیاد 1992 میں مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ نے رکھا تھا، اور پہلا جمعہ جو تھا وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے پڑھایا تھا، اور تعلیم درس نظامی کا جو نظام ہے اس کے افتتاح کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور 30-32 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اس وقت 12 کلاسیں حفظ کی ہیں، اور درس نظامی کے تقریباً 250 سے لے کے 250 کے قریب بچے ہیں۔ 46 بچوں نے آج آپ کے سامنے حفظ قرآن مکمل کیا، 8 نے جو ہے وہ درس نظامی سے فارغ ہوئے، 24 نے جو ہے وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ بنات کے داخلے جاری ہیں۔ پچھلے 1 سال سے 1 سال ہی ہوا، ابھی 350 کے قریب بچیاں داخل ہو چکی ہیں، اور مزید داخلے جاری ہیں۔ اس وقت یہاں پہ تقریباً باب الرحمت میں 100 سے اوپر ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے سال لگا کے ملکوں میں
पूरी दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ पे नहीं पहुँचे। इसके बाद आखिर में फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हुए ख़तीब पाकिस्तान और रौनक महफिल हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के मुतरन्नम ख़िताब ने सामाईन के दिलों को मसहूर किया। जबीन रोशन झुकी निगाहें लबों पे कलमा तौहीद का है, ये हक का रास्ता बता रहे हैं कि कौन जन्नत खरीदता है। बस मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद का ऐलान किया। कल तक सादिक कहने वाले, अमीन कहने वाले, हुस्न मुस्तफा का चर्चा करने वाले, नबी की जुल्फों पे मरने वाले, मेरे महबूब से फैसले करवाने वाले, जो कल तक फूल बरसाते थे आज कांटे बिछा रहे हैं। कल तक सादिक कहते थे आज पत्थर मार रहे हैं। दो तबके बन गए, एक सोचने वाला, एक मानने वाला। कराची वालों, जिन्होंने नबी को सोचा है उन्होंने माना नहीं, जिन्होंने माना है उन्होंने सोचा नहीं। اور اس آخری خطاب کے بعد یہ پررونق تقریب جامعہ کی ترقی، اسلام کے غلبے اور پاکستان کے استحکام کی دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ان کا داعی بنا، عالم بنا، با عمل بنا۔ اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے دربار میں دعا مانگتے ہیں، جن دوستوں کی پریشانیاں ہیں، ظاہری، باطنی، مذہبی، سیاسی، یا اللہ سب پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ تقریب کے آخر میں انتظامیہ جامعہ باب الرحمت کی طرف سے تقریب میں شریک تمام شرکاء کے لیے ضیافت کا اہتمام تھا۔ اللہ پاک جامعہ کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرمائے اور یہ عظیم گلشن دن بدن ترقی کی منازل طے کرتا رہے، آمین۔ جامعہ میرا جامعہ، جامعہ میرا جامعہ، جامعہ میرا جامعہ، اے جامعہ تو سلامت رہے، رونق تیری کا قیامت رہے، اے جامعہ تو سلامت رہے، رونق تیری کا قیامت رہے، رونق تیری کا قیامت رہے۔ خدایا رحمت کے اس چمن میں گلوں کی لڑیاں کھلائے رکھنا، خدایا رحمت کے اس چمن میں گلوں کی لڑیاں کھلائے رکھنا، یہاں کے پھولوں کی ساری کلیوں میں عود و عنبر سمائے رکھنا، یہاں کے پھولوں کی ساری کلیوں میں عود و عنبر سمائے رکھنا، خدایا رحمت کے اس چمن میں گلوں کی لڑیاں کھلائے رکھنا، خدایا رحمت کے اس چمن میں گلوں کی لڑیاں کھلائے رکھنا، یہاں کی خوشبو، یہاں کی ڈالی، یہاں کے غنچوں نے تازگی دی، یہاں کی خوشبو، یہاں کی ڈالی، یہاں کے غنچوں نے تازگی دی، یہاں کے پیڑوں کی زندگی سے ہمارے سر پہ تو سایہ رکھنا، یہاں کے پیڑوں کی زندگی سے ہمارے سر پہ تو سائے رکھنا، جامعہ میرا جامعہ، جامعہ میرا جامعہ، جامعہ میرا جامعہ، جامعہ میرا جامعہ، وہ ایک بچہ کہ جس نے آ کر الف سے آغاز کر دیا تھا، وہ ایک بچہ کہ جس نے آ کر الف سے آغاز کر دیا تھا، یہاں کے شمعوں نے اس کے دل میں جلائی لو جو جلائے رکھنا، یہاں کے شمعوں نے اس کے دل میں جلائی لو جو جلائے رکھنا، خدایا رحمت کے
کے اس چمن میں گلوں کی لڑیاں کھلائے رکھنا خدایا رحمت کے اس چمن میں گلوں کی لڑیاں کھلائے